کہانی پہاڑوں کے جن کا راز۔ گاؤں کے کنارے ایک پراسر پہاڑ تھا جسے سب کالا پہاڑ کہتے تھے۔ بزرگ کہتے تھے کہ صدیوں پہلے یہاں ایک طاقتور جن بادشاہ رہتا تھا اور آج بھی اس کی سلطنت وہیں موجود ہے۔ کوئی بھی انسان وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ دوستی اور غائب ہونے کا راز۔ حمزہ اور علی بچپن کے دوست تھے۔ وہ دونوں ہمیشہ مہم جوئی کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن علی نے کہا، چلو کالا پہاڑ دیکھنے چلتے ہیں، شاید خزانہ مل جائے۔ حمزہ نے منع کیا، مگر علی اکیلا ہی چلا گیا اور پھر وہ کبھی واپس نہ آیا۔ خوف کا آغاز۔ اگلی صبح گاؤں میں شور مچ گیا۔ علی کے گھر والے رو رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، میں نے رات کو پہاڑ کی طرف نیلی روشنی دیکھی تھی، جن اسے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر سب کے دل دہل گئے، مگر حمزہ نے فیصلہ کر لیا، میں علی کو واپس لاؤں گا۔ پہاڑ کی طرف سفر۔ رات کے اندھیرے میں حمزہ ایک چراغ لے کر نکلا۔ جیسے جیسے وہ پہاڑ کے قریب پہنچ رہا تھا، ماحول بدل رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی اور بھاری ہو گئی۔ عجیب سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ درخت ایسے ہل رہے تھے جیسے زندہ ہوں۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور حمزہ کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا، مگر وہ لمحے بھر میں غائب ہو گیا۔ پراسرار دروازہ۔ پہاڑ کے اندر اسے ایک بہت بڑا پتھریلا دروازہ ملا، جس پر عجیب نشانات بنے تھے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک لمبی سرنگ تھی، جس کے آخر میں نیلی روشنی چمک رہی تھی۔ جنوں کی دنیا۔ حمزہ جیسے ہی اندر پہنچا، وہ ایک دوسری دنیا میں آ گیا۔ آسمان جامنی رنگ کا تھا۔ زمین پر عجیب چمکدار پتھر تھے۔ دور دور تک عجیب مخلوقات گھوم رہی تھیں، اور پھر ایک زوردار آواز آئی، انسان، تم نے ہماری دنیا میں قدم رکھا ہے۔ جن بادشاہ کا ظہور۔ اچانک ایک بہت بڑا جن ظاہر ہوا۔ اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ جنوں کا بادشاہ تھا۔ میں ہوں ذو حران، اس دنیا کا حکمران۔ حمزہ نے ہمت کر کے کہا، میں اپنے دوست علی کو لینے آیا ہوں۔ بادشاہ ہنسا، ہر انسان یہاں سے زندہ نہیں جاتا، مگر تم میں ہمت ہے۔ جن بادشاہ نے کہا، اگر تم نے 3 آزمائشیں پاس کر لیں تو تمہارا دوست آزاد۔ پہلی آزمائش، خوف کا جنگل۔ حمزہ کو ایک اندھیرے جنگل میں بھیج دیا گیا۔ درختوں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زمین سے ہاتھ نکل کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر طرف سائے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اچانک اس نے علی کی آواز سنی، حمزہ، مجھے بچاؤ۔ مگر وہ ایک دھوکہ تھا۔ حمزہ نے آنکھیں بند کیں اور کہا، یہ سب میرا خوف ہے، حقیقت نہیں۔ اور جیسے ہی اس نے یقین کیا، جنگل غائب ہو گیا۔ پہلی آزمائش مکمل۔ پانی کا قید خانہ۔ اب حمزہ کو ایک شیشے کے کمرے میں بند کر دیا گیا، جو آہستہ آہستہ پانی سے بھر رہا تھا۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ دیوار پر ایک پہیلی لکھی تھی، زندگی کیا ہے؟ حمزہ نے سوچا، پھر بولا، زندگی امید ہے۔ اچانک پانی رک گیا اور دروازہ کھل گیا۔ دوسری آزمائش مکمل۔ تیسری آزمائش، آخری جنگ۔ اب ایک خوفناک جن نمودار ہوا، جو حمزہ پر حملہ کرنے لگا۔ یہ اصل جنگ تھی۔ حمزہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کہا، میں لڑنے نہیں آیا، میں اپنے دوست کو لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر جن رک گیا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ تیسری آزمائش مکمل۔ اصل راز۔ جن بادشاہ دوبارہ ظاہر ہوا، تم نے ثابت کر دیا کہ اصل طاقت ہتھیار نہیں، بلکہ ہمت اور سچائی ہے۔ پھر اس نے علی کو آزاد کر دیا۔
واپسی اور حیرت، حمزہ اور علی جیسے ہی واپس آئے، گاؤں والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر ایک عجیب بات ہوئی۔ حمزہ کے ہاتھ پر ایک چمکتا ہوا نشان بن گیا تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ وہ اب جنوں کی دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ خوفناک آخری 64۔ اسی رات حمزہ کو ایک آواز سنائی دی، ہمیں تمہاری دوبارہ ضرورت پڑے گی۔ حمزہ چونک کر اٹھ بیٹھا، اور اس کا نشان دوبارہ چمکنے لگا۔ کیا حمزہ دوبارہ جنوں کی دنیا میں جائے گا؟ کیا اس کے آگے اور خطرناک راز چھپے ہیں؟ پارٹ 2 کے لیے کمنٹ کریں، بتائیں۔